السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آج کی مجلس میں گفتگو ہوگی قرآن اور اس کے نزول پر، یعنی قرآن اترا کیسے۔ نزول کا مطلب اترنا۔ قرآن یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ قرآن وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، اور اگر یہ اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی کتابوں میں یہ خصوصیت قرآن پاک کی ہے جو پڑھی جاتی ہے کثرت سے، جس کا مطالعہ ہوتا ہے کثرت سے، لیکن طبیعتوں میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، اور اس کتاب پہ کبھی کہنگی طاری نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ذالک الکتاب، اسے کتاب کہا گیا، یہ کتاب۔ اس کے نزول کی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ تاریخ کیا، حقیقت ہے، واقعہ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی نازل ہوا کرتا۔ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلے قرآن کی آیات سے جب آپ کی آگاہی ہوئی ہے تو وہ موقع تھا جب آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں دین حنیفی کے مطابق اوقات بسر کرتے تھے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی دین حنیفی کے مطابق کہ بخاری شریف کی روایت ہے کان یتحنث۔ یہ تحنث کیا ہے؟ لکھا ہے لوگوں نے تحنث عبادت کی ایک شکل ہے، لیکن در حقیقت جو زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں سا اور فا، اس کا تلفظ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی سا کو فا بول دیتے ہیں، کبھی فا کو سا بول دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں یتحنث جس کے آخر میں سا ہے، در حقیقت یتحنف ہے، یعنی فا ہے، یعنی دین حنیفیت کے مطابق اپنے اوقات بسر کرتے تھے۔ عربوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بہت سی چیزیں موجود تھیں، جبکہ بہت سی چیزیں مٹ چکی تھیں، اور اہل عرب اپنے جد اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کی باقیات کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جو سورہ علق میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اور آپ یہاں سے وحی کے رمز آشنا قرار پائے۔ قرآن نے کہا ہے تم اس سے پہلے لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو اذن لارتاب المبطلون، باطل طاقتیں شک میں پڑ جاتی، لیکن ایک ایسا شخص جس کو حروف شناسی اوپر قرآن کے اسے اس قابل کر دیا، علم کا سب سے بڑا چھایا۔ یہ وحی کیسے اترتی تھی تفصیل بیان کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو وحی آتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، تسلسل کے ساتھ گھنٹی بجتی چلی جائے،
اس طرح کی میرے کانوں میں آواز آتی ہے. وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ میرے اوپر کہیں سخت ہے. اور یہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا. آپ سے پوچھا گیا تھا کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، وحی کی کہ نزول کی کیفیت ہی ہوتی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر اس کا وزن پڑتا تھا، بوجھ پڑتا تھا. آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر موتیوں کے طرح پسینے کے بڑے بڑے بوند پڑ جایا کرتے تھے، دیکھنے والے صاف دیکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور وحی اترنے لگی، اونٹنی اس کے بوجھ سے بیٹھ گئی. یہ کیا بوجھ تھا؟ یہ کیسا بوجھ تھا جو دیکھنے میں نہیں آتا؟ جس وحی کو ہم دہراتے ہیں ہماری کیفیات میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، مگر جب نبی پہ آتی تھی تو اپنی ساری کیفیات اور تفصیلات کے ساتھ آیا کرتی. وجہ یہ تھی کہ نبی نے وحی کے سارے بوجھ کو خود برداشت کر لیا تھا اور امت کو بغیر بوجھ کے وحی دیا. یہ نبی کا اپنی امت پہ ایک بڑا احسان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید قرآن بھی دنیا کی ان کتابوں میں ہوتی جس کا پڑھنا دشوار اور مشکل ہوتا. حفظ اور یادداشت تو بہت مشکل بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی گھٹنوں پہ پاؤں رکھ کے باتیں کر رہے تھے. ایک بیک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، وحی اترنے لگی. صحابی کا بیان ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ میری جان پھٹ جائے گی، میری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی وحی کے بوجھ سے. یہ وحی کا بوجھ تھا جو نبی برداشت کرتے تھے. یہ وہ وحی ہے جو براہ راست قلب پہ اترتی ہے اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا دوسرا انداز یہ تھا کہ جبرائیل امین آپ کو پڑھاتے تھے، آپ کے سامنے آیات دہراتے تھے. میں بتاؤں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصول کے لیے کتنے بےتاب رہا کرتے تھے. جب جبرائیل الفاظ سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے، آپ کے ہونٹ ہلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور یہ ممانعت قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں ہے. اپنی زبان کو حرکت مت دو، ہلا مت زبان کی، جلدی سے قرآن سیکھ لو. ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور پڑھائیں گے بھی. قرآن کی تعلیم اللہ اپنے ذمے لیتا ہے اور قرآن کی جمع و تدوین کا ذمہ بھی اللہ لیتا ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن پڑھا دیں تو پھر اس پڑھے ہوئے قرآن کو اپنا معمول بنا لو، اس کا اتباع کرو، اسے کوئی نظر انداز نہ کرے. پھر اللہ کہتا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، یہی نہیں ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کی تشریح بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے. معلوم ہوا کہ قرآن کی کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جن کی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جلدی مت کرو، بمبئی کی زبان میں گھائی نہ کرو قرآن کو حاصل کرنے میں جب تک اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے. در حقیقت حضور کو سامنے رکھ کر
دنیا کے پڑھنے والوں کو بتا دیا گیا کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو سنو خاموشی سے، تمہارے اندر کوئی دوسری حرکت ہونی نہیں چاہیے۔ جب استاد پڑھا چکے، اپنی بات پوری کر چکے، پھر تم اپنے طور پر اس کو یاد کرو اور اس کو سمجھو۔ محدثین کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیفیات منتقل کر دیا کرتے تھے، تشریح، بیان، اظہار، نطق اپنی جگہ، اور کیفیات کا منتقل کر دینا اپنی جگہ۔ یہ کیفیات جو بولی نہیں جاتی لیکن اپنے اندر کتنی معنویت رکھتی ہیں، اس کا اندازہ انہی کو ہے جو کیفیات کے انتقال کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہیں سے ان کے ہاں اس کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن اسی انداز سے آیا ہے، یا تو قلب اطہر پہ اترا یا پھر جبریل امین نے آپ کو قرآن پڑھایا، آپ کو بتایا قرآن، اور آپ نے وہی جبریل کے پڑھائے ہوئے قرآن کو اپنے اصحاب کو قرآن پڑھایا ہے، اسی انداز سے قرآن پڑھایا جس انداز سے جبرائیل نے آپ کو قرآن پڑھایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے علمی، فکری، روحانی، جسمانی ہر حیثیت سے قرآن پڑھنے والوں پہ اثر ڈالا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ آپ پہ جو حملے ہوتے تھے آپ قرآن سے ان کو دور کیا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ ان کی زبانیں بند ہو جاتی تھی۔ میں یہاں پہ اس واقعے کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک شاعر تھے لبید، جنہیں معلقاتی شاعر کہا جاتا ہے۔ معلقہ کیا ہے؟ وہ شعراء جنہوں نے کمال فن پہ پہنچ کر کے جب قصائد کہے تو وہ کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیے گئے کہ یہ فن کا اعلیٰ ترین نمونہ اس قابل ہے کہ کعبے کے دروازے پہ لٹکایا جائے۔ ان میں لبید تھے، اسلام لائے، شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ لبید تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے جواب میں کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد شعر کی گنجائش ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے اہل نظر کے ذہنوں کو پوری طور پر مطمئن کر دیا تھا، اور قرآن کے باہر انہیں جانے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کے آگے ہمیں کسی اور کتاب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ عربوں کے پاس قرآن سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور قرآن جب آیا ہے تو جو کچھ علمی فکری سرمایہ آیا وہ سب قرآن کی دین ہے، قرآن کے نتیجے میں آیا ہے۔ یہ عربوں کی تخلیقی صلاحیت تھی، یہ قرآن کا معجزہ تھا جس نے اپنے پڑھنے والوں کے اندر اجتہادی شان پیدا کر دی تھی۔ قرآن کیسے پڑھا جائے یہ جاننے سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں، آپ برہمنوں کو دیکھیں، آپ پارسیوں کو دیکھیں، اور بھی اپنے اپنے مذاہب والے جو ہیں جو مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں ان کا ایک خاص انداز پڑھنے کا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے۔ جبرائیل پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، حضور پڑھتے تھے اور جبرائیل سنتے تھے۔ معزز ناظرین ذرا آپ غور کریں وہ کیا سما رہا ہوگا، وہ کیا منظر رہا ہوگا
اور رحمتوں کے کیا ایام رہے ہوں گے جہاں جبرائیل قرآن پڑھیں حضور پاک سنیں، حضور پاک پڑھیں جبرائیل امین سنیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کیفیت کی تعبیر یوں کی ہے، کانا یدارسان القرآن، جبرائیل اور حضور پاک دونوں مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن کے پڑھنے کی بات سامنے آئی کہ بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن اترا ہے آپ پر، جبرائیل کے ساتھ قرآن آپ پڑھتے تھے، آپ دونوں دور کرتے تھے، میں قرآن کہاں سے پڑھوں اور میں کیسے آپ کو قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھ سے اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن مسعود وجد میں آ گئے، ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔ واقعتاً اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کا نام اللہ لے لے، اور ایسی قوم کا نام جن کے پاس تہذیب، تمدن، علم، آگہی کے نام پہ کوئی چیز نہیں تھی، جنہیں دنیا نظر انداز کر چکی تھی۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ الاخرین، اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ کو گرائے گا اور کچھ کو اٹھائے گا۔ تاریخ نے ان کے اس قول کی تعبیر یوں محفوظ کر لی ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اسلام کی ضیاءپاشیوں کے سامنے مان پڑ گئیں اور انہیں اپنی کمزوریوں کا پورا احساس ہو گیا۔ عرب کے وہ دشمن اور وہ ظالم جو ہر قیمت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی رات کی تاریکی میں اور رات کے سناٹے میں چپکے آتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نمازوں میں یوں قرآن پڑھتے تھے تو وہ سنتے تھے وہ لوگ۔ ایک مرتبہ ابو جہل کو کسی نے پکڑ لیا، کہنے کیوں کہاں گئے تھے؟ تو ابو جہل خاموش ہو گیا، کہنے گیا تھا دیکھوں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ عتبہ عربوں کے نمائندہ بن کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عتبہ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی۔ عتبہ سنتا رہا، جب واپس گیا ہے تو اس کے چہرے کو بھانپ کر ابو جہل نے کہا محمد کا جادو عتبہ پر چل گیا ہے۔ عمر بن خطاب نے جب سنا کہ ان کی بہن ایمان لائی ہیں تو ان کے گھر آئے، وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، انہیں مارا بہت مارا، بدن لہو لہان ہو گیا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا لاؤ دیکھے تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا جاؤ پہلے وضو کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ عمر گئے، پاکی حاصل کی، وضو کیا آئے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ پورا قرآن اترا نہیں ہے، مکے میں تھوڑا قرآن اترا ہے، اور عمر کے ایمان کے وقت قرآن بہت تھوڑا اترا تھا۔ پورا قرآن تو 23 سال کی مدت میں ہوا ہے، اترا ہے۔ اور جب قرآن پڑھ چکے تو عمر کے پاؤں سیدھے آستان نبوت کی طرف چلے اور جا کر کے ایمان لائے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں پہ عجیب انداز کی نظر ڈالتا ہے۔ اگر قرآن کسی پڑھنے والے کو بھیک میں اپنے کسی لفظ کی کوئی گرہ کھول دے تو شاید کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوگا جو اسے بھیک کی شکل میں ملا ہوگا، قرآن۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، علاج ذوف یقین چوں سرمہ راضی را
از چشم فروش شستم تقدیر امم دیدم پنہا بکتاب اندر. جب ہم نے راضی کا سرما اپنی آنکھوں سے پوچھ دیا تو دیکھا کہ اس قرآن میں، اس کتاب میں قوموں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. قرآن یقین پیدا کرتا ہے، عزم پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، علم کا شعور قرآن دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کی مدت میں قرآن اترا، چاہے مکہ ہی متری ہوں. مکی و مدنی کا معیار صرف یہی ہے، ہجرت سے پہلے جو کچھ اترا وہ مکی کہا جائے گا، ہجرت کے بعد جو کچھ اترا وہ مدنی کہا جائے گا. اور پھر قرآن کی تکمیل اس آیت پر ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا نے اپنی کتابوں کا نام مختلف انداز سے رکھا. عرب شاعری کرتے تھے تو انہوں نے شاعری میں قصیدہ کہا، اللہ نے سورتیں کہیں، سورت کہا. انہوں نے دیوان کہا، اللہ نے قرآن کہا. انہوں نے مصرع کہا، اللہ نے آیت کہا. قرآن کا اپنا انداز ہے. دنیا صرف 2 اسلوب جانتی تھی، شعر اور نثر. قرآن نے آ کر کے دنیا کو ایک تیسرا اسلوب دیا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ نثر ہے، جس میں شعر کے سارے محاسن موجود، جس میں نثر کی ساری خوبیاں موجود، اور وہ قرآن ہے. یہ قرآن امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے قرآن اور ہم یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. معزز ناظرین،